سنبل نگر دریا کے کنارے ایک بہت خوبصورت گاؤں تھا جہاں ایک مچھیرا اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ مچھیرا روز مچھلیاں پکڑتا اور شہر بیچنے جاتا تھا۔ بیٹا اس کو شہر جاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ وہ اب کافی بڑا ہو گیا تھا مگر غربت کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جاتا تھا۔ ایک روز جب وہ شہر سے واپس آیا تو بیٹے نے باپ سے شہر جانے کی فرمائش کی اور وہ مان گیا۔ وہ اسے لے کر شہر کے راستے پر چل پڑا۔ یہ دونوں بہت خوش تھے، خاص طور پر بیٹا، کیونکہ اس نے شہر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ گاؤں کی گلیوں میں ہی رہا تھا۔ غربت کی وجہ سے نہ تو وہ کبھی اسکول جا سکا تھا اور نہ ہی تعلیم حاصل کر سکا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی اپنے گاؤں سے باہر کسی دوسرے گاؤں گیا تھا، اور آج تو وہ شہر جا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ دونوں شہر پہنچے تو لڑکے نے بڑی بڑی عمارتیں دیکھیں اور بہت ساری دکانیں اور گاڑیوں کا شور۔ لڑکا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس نے پہلے اپنے گاؤں میں نہ تو کبھی گاڑیوں کا شور سنا تھا اور نہ ہی اتنی بڑی بڑی عمارتیں اس سے پہلے کبھی دیکھی تھیں۔ یہ گاڑیاں بہت شور مچاتی تھیں اور ان سے بہت زیادہ دھواں نکلتا تھا۔ گاؤں میں تو ایسا شور اور دھواں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کرتے کرتے وہ دونوں اپنی موسی کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ باپ نے اس سے پہلے کبھی بھی موسی کا گھر نہیں دیکھا تھا اور بیٹا تو پہلی دفعہ ہی شہر آیا تھا، اس لیے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ ایک 2 منزلہ اور بہت خوبصورت محل نما گھر تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلے گئے۔ ارے بھائی صاحب، آپ آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں تو آپ کا انتظار ہی کرتی رہتی ہوں۔ مجھے لگا آپ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اور یہ چٹکو کون ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ میرا بھانجا ہے۔ ارے بیٹا، ادھر آؤ، آنٹی کے پاس آؤ، پیارے بچے، ادھر میرے پاس آؤ آپ، شاباش۔ بس بہن جی، ذرا کاموں میں مصروف رہتا ہوں، اس وجہ سے کبھی آپ کی طرف چکر نہیں لگایا۔ یہ میرا بیٹا آپ کا بھانجا ہے، اسے میں آپ کے پاس شام تک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں ذرا دکان پر جاؤں گا اور سارا کام نپٹا کر اس کو لینے شام کو آؤں گا۔ اگر ہو سکے تو آپ اس کو شہر گھما دیجیے گا، یا پھر جہاں آپ کا دل چاہے آپ اسے لے جائیے گا۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ یہ اس سے پہلے کبھی بھی شہر نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا شہر دیکھ لے۔ موسی اسے لے کر سب سے پہلے پارک میں گئیں۔ یہاں پہ بہت سارے جھولے تھے جو بچے نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ حیران تھا کہ شہر کے بچوں کی زندگی کس قدر مزیدار تھی۔ گاؤں میں تو ایسے جھولے اور شغل کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ وہ تو بس صبح سے شام تک مٹی کے ساتھ کھیلتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ایسے جھولے نہیں لیے تھے، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور ڈر گیا، اسی لیے اس نے کوئی جھولا نہ لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بہت پیاری رنگ برنگی ٹرین دیکھی۔ یہ ٹرین چھک 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 چلتی تھی اور اس کے پیچھے بہت سارے ڈبے تھے۔ اس بچے نے تو اصلی ٹرین بھی نہیں دیکھی تھی، جبکہ یہ ٹرین تو بچوں والی ٹرین تھی اور بہت ہی پیاری تھی۔ وہ اس ٹرین کو دیکھنے میں اتنا محو ہوا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ کہیں جا کر موسی نے اس کو بلایا تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو گم ہو گیا تھا ٹرین کی چھک چھک میں۔ اس کے بعد موسی اسے لے کر ایک بک سٹور پر گئیں۔ اس کو کتابیں پڑھنی تو نہیں آتی تھیں مگر ڈائنوسور والی کتابیں خریدنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے وہاں پر بہت ساری ڈائنوسور کی کتابیں دیکھیں۔
یہ تصویری کتابیں تھیں۔ اس نے وہاں سے کچھ ڈائناسورز کی کتابیں خرید لیں۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اپنے باپ سے بھی آگے آگے بھاگا جاتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ گھر جا کر ان کتابوں کو پڑھے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کتابوں میں ایک کتاب جادوئی کتاب تھی۔ رات ہوئی تو وہ جلدی جلدی ان کتابوں کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے جادوئی کتاب کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں کوئی بھی ڈائناسور نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس ڈائناسور کی کتاب کے اندر چلا گیا۔ یہاں پہ بہت سارے رنگ برنگے ڈائناسورز تھے اور کچھ بہت ہی خطرناک ڈائناسورز بھی موجود تھے۔ کچھ میں تو وہ رنگ بھرنے کے ارادے سے خرید کر لایا تھا، مگر یہ تو سب رنگ برنگی تھیں۔ اسے ڈائناسورز دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، مگر یہ کیا، یہاں تو بہت خوفناک ڈائناسورز تھے جو اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ وہاں سے بچ کر نکلا تو دوسری طرف ایک بہت بڑا ڈائناسور دوسرے ڈائناسور کو کھا رہا تھا۔ یہ یہاں سے بچ کر نکلا تو ایک ڈائناسور اس نے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ ہر طرف سے جہاں سے بھی وہ بھاگ کر نکلتا ڈائناسورز اس کی طرف لپکنے لگتے۔ وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ اتنے بڑے بڑے ڈائناسورز کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے پھر وہی اچھے والے ڈائناسورز دیکھے جو اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، مگر تھوڑی ہی دیر میں بہت بڑے اور خوفناک ڈائناسورز اس کے سامنے آ جاتے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے آس پاس کچھ ہے۔ یہ ڈائناسور اس کے آس پاس بھاگتے اور اڑتے اور چلے جاتے تھے، مگر اس کو کچھ بھی نہ کہتے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اچانک وہاں پر دروازہ کھلا اور ایک بہت بڑا ڈائناسور وہ جلدی سے ڈر کر اٹھا۔ اوہو، یہ تو سارا اس کا ایک خواب تھا، ڈراؤنا خواب۔